استاد کو بلانے کے لیے کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے. بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کرتے جناب طارق شفیع صاحب، اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس سے بہتر طریقے سے یہ محفلوں میں شرکت بھی کرے اور اشعار آپ سماعت کے حوالے بھی کرے. اور بہت ہی عمدہ کلام باب الحوائج کے بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اور اب میں نظم سے نثر کی طرف یہ معاملہ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حافظ قرآن، بہترین لب و لہجے کے مالک بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، بہترین ترجمان بھی ہے. میں نے ان کا ترجمہ بھی سنا، تو بہترین بارے ٹرانسلیٹ بھی اچھا کرتے ہیں بھائی ماشاءاللہ. تو بہت سارے صفات ان کے اندر موجود ہیں، اس سے میں کیا بیان کروں. بہترین شاعر بھی ہیں، ظاہر ہے بہترین شاعر بھی ہیں، تو آپ ان کے کلام، بہترین ذاکر بھی ہیں، آپ ان کے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ یہ. اور بہترین عالم بھی ہیں اور عالم باعمل ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان کے استقبال کے لیے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کروں جناب بلال قاسمی صاحب کے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں جناب مولانا شاہد جوان باقری صاحب آپ کے روبرو رہیں گے. تو میں بلال صاحب کے کچھ اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کروں، اس کے بعد مولانا آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے. تو بلال صاحب کہتے ہیں کہ جرار کا فرزند ہے، جرار ہے عباس. اب محفل پوری طریقے سے آمادہ ہو گئی ہے، آپ اچھے سے سنیں، اور انشاءاللہ جتنے بھی شعراء کرام یہاں آئے ہیں خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب حسن رضا صاحب، جناب ذوالفقار صاحب، جناب عمر قرابی صاحب، جناب مناظر دیوانی صاحب، بہترین. آج کی محفل کچھ الگ ہی لیول پر جائے گی انشاءاللہ. تو آپ بیدار ہو کے سنیں، اور انشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آپ کے سامنے زیادہ انشاءاللہ مولا کرم ہے، آپ کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ. جرار کا فرزند ہے، جرار ہے عباس. بلال صاحب کہتے ہیں جرار کا فرزند ہے، جرار ہے عباس. جرار کا فرزند ہے، جرار ہے عباس. ارمان دل حیدر کرار ہے عباس. جرار کا فرزند ہے، جرار ہے عباس. ارمان دل حیدر کرار ہے عباس. تو شبیر ہے عباس کے روضے کے نگہباں، شبیر ہے عباس کے روضے کے نگہباں. شبیر ہے عباس کے روضے کے نگہباں. شبیر کے روضے کا نگہدار ہے عباس. شبیر ہے عباس کے روضے کے نگہباں. شبیر کے روضے کا نگہدار ہے عباس. تو رخ روضہ سرور کا عدو کیوں نہیں کرتے، رخ روضہ سرور کا عدو کیوں نہیں کرتے، رخ روضہ سرور کا عدو کیوں نہیں کرتے. اس وقت تو بے خنجر و تلوار ہے عباس. رخ روضہ سرور کا عدو کیوں نہیں کرتے، اس وقت تو بے خنجر و تلوار ہے عباس. اس وقت تو بے خنجر و تلوار ہے عباس. اور یہ طے ہے انہیں روکے ہے عباس کی حیبت، یہ طے ہے انہیں روکے ہے عباس کی حیبت. قائم کیے دو ہاتھوں کی تلوار ہے عباس. یہ طے ہے انہیں روکے ہے عباس کی حیبت. یہ طے ہے انہیں روکے ہے عباس کی حیبت. قائم کی یہ دو ہاتھوں کی تلوار ہے عباس. اور تیرا قطع شمشیر ہے پیغام اجل کا، تیرا قطع شمشیر ہے پیغام اجل کا. مرنے کا کسے شوق کسے پیار ہے عباس. تیرا قطع شمشیر ہے پیغام اجل کا. مرنے کا کسے شوق کسے پیار ہے عباس. اور رک رک کے ہوا دشت میں لیتی ہے بلائے، رک رک کے ہوا دشت میں لیتی ہے بلائے. کتنی تیرے رہوار کی رفتار ہے عباس. رک رک کے ہوا دشت میں لیتی ہے بلائے، رک رک کے ہوا دشت میں لیتی ہے بلائے. کتنی تیرے رہوار کی رفتار ہے عباس. اور پانی میں کھڑا ہو کے بھی پانی نہیں پیتا، رہوار تیرا کتنا وفادار ہے. پانی میں کھڑا ہو کے بھی، پانی میں کھڑا ہو کے بھی، پانی میں کھڑا ہو کے بھی پانی نہیں پیتا، رہوار
خنجر کی عجب دھار ہے عباس، ایک چشمے زدن میں ہوئے تو تیرے مقابل ٹوٹے ہوئے خنجر کی عجب دھار ہے عباس، اور پانی پہ وفاؤں کا محل جس نے بنایا نسل ابو طالب کا وہ فنکار ہے عباس، نسل ابو طالب کا وہ فنکار ہے عباس۔ آئیے میں انہی اشعار کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا سید شاہد امام باقری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے آپ تمام عمرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے باوز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صلى اس محفل کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے بھائی نے ہمارے حوالے سے کہا، ویسا خود تو میں محسوس نہیں کرتا ہوں، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور کی چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشکلات کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سی مشکلات نظر آئیں گی، ہر انسان کا زاویہ الگ الگ ہے۔ اکثر لوگوں سے ملنے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی مشکلات فردی مشکل ہے، جیسا کہ بعض دوستان یا ہمارے برادران ذکر کر رہے تھے کہ عریضہ جب بھی لکھا جاتا ہے تو انسان اپنی ذاتی مشکل کو پیش کرتا ہے۔ اب کسی کی ذاتی مشکل دولت ہے، کسی کا مکان ہے، کسی کی شادی ہے اگر جوان ہے، کسی کو شادی شدہ ہے تو بچے کی مشکل ہے، کسی کی اور مشکل، کسی کی پڑھائی کی، ساری مشکل اگر دیکھی جائے تو سب کی سب فردی ہے۔ اسلام، قرآن، اہل بیت ایک سوسائٹی کو بنانے کے لیے آئے تھے، مگر چاہنے والے اپنی ذات سے باہر نہ نکل سکے۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہنے والے اپنی ذات سے باہر نہ نکل سکے۔ جب بھی مطالبہ بھی ہوگا، دیکھیے دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم مولا سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس نظریے کی بنیاد پر ہر آدمی کی دعا مولا آپ کا ظہور اس لیے ہو جائے کہ ہم ذرا تنگی میں جی رہے ہیں، اچھے سے جئیں گے۔ اگر بنیاد یہ ہے، اگر معیار یہ ہے کہ امام ہمیں فائدہ پہنچائیں گے
تو اس میں دعا اس طرح سے مولا ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، آ جائیے تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، تاکہ ہمیں ایئر کنڈیشن زندگی مل جائے، ہمیں چین و سکون مل جائے۔ مگر کچھ لوگ اس طرح سے جیتے ہیں کہ مولا ہم اپنی زندگی کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں دعا کا انداز بدلا ہوا ہے، مولا اب تک ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا مگر پتہ نہیں ہے کہ صحیح ذمہ داری پہ عمل کیا یا نہ کیا، مگر اب کم سے کم توفیق دے دے، اب کم سے کم بصیرت عطا فرما کہ میں اپنے وظائف کو پورا کر سکوں۔ اب یہاں پورا عنوان بدل جائے گا۔ یا اگر یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، بہت سے لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ایک دعا کر دیجئے کہ ہمیں کوئی مشکل نہ ملے، ہم سے مشکلیں دور رہیں، ہم سے مشکلیں فرار کر جائیں، مشکلوں میں گرفتار ہیں۔ یاد رکھیے علی والا اگر یہ کہتا ہے تو بہت غلط ہے۔ ہر علی والا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مشکلوں کو دور ہونے کی دعائیں کیجئے، یاد رکھیے دعا ایسی ہونی چاہیے، خدایا مشکلیں اتنی دے کہ میرا مشکل کشا سے رابطہ بڑھ جائے۔ اب مشکلیں اگر آتی ہیں، دیکھیے مشکل کا آنا، قرآن کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی صلاحیت کو دیکھ کر ہی تکلیف دیتا ہے، اگر با صلاحیت ہے تبھی اس کے بیٹے کو اسے لے رہا ہے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کسی سے بھی یہ امتحان نہیں لینے والا۔ مگر ہم کہاں مار کھا جاتے ہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی تعریف اور ڈیفینیشن نہیں جانتے، ہم اپنی تعریف اور ڈیفینیشن نہیں جانتے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی تعریف اگر لوگوں سے ملا جائے اور الگ الگ نظریات دینے والے جب نظریات دیتے ہیں تو کہتے ہیں انسان ایک خواہشات کا مجموعہ ہے، جیسے ہی خواہشات کے مجموعے کو انسان کہا گیا تو اب انسان اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کو نہیں دیکھے گا، توجہ کرو، اس خواہش کو پانے کے لیے حلال و حرام کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے نظریے کے اعتبار سے انسان خواہشوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بہت سی خواہشیں ہیں، دولت کی، شہرت کی، عزت کی، ہر طرح کی خواہش ہے، بس اسے پانا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہنے والے مولائے کائنات کے چاہنے والوں کی زندگی کو غور و فکر کیجئے، بہت سے لوگوں کی مشکل یہ ہے آپ کیا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، بس اچھا بنا دیں، اچھا ذرا اچھے کی تعریف کریں گے، اچھا کسے کہتے ہیں؟ ارے اچھے کا مطلب یہ ہے ایک اچھی سی بیوی ہو، ایک اچھا سا گھر ہو، ایک اچھی سی گاڑی ہو، ایک اچھی سی نوکری۔ اگر اچھے ہونے کی تعریف یہ ہے تو پھر معاملہ ہی ختم ہے۔ اچھے ہونے ہر آدمی چاہتا ہے میری اولاد اچھی ہو جائے، میری اولاد، یاد رکھیے ایک ایسی چیز کو تلاش کیا جائے، اگر کسی کو 100 مل جائے گا یقیناً اسے 99 بھی ملے گا، 90 بھی ملے گا، 80 بھی ملے گا، مگر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فکر کے اعتبار سے 10 پر رک گئے، 10 سے 20 پر آئے، 20 سے 30 پر۔ اگر اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے بس اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیقت میں علی والا بنایا جائے، حقیقت میں علی والا بنایا جائے۔ جیسے ہی علی والے ہو جائیں گے تو آپ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نمازی ہو یا نہ ہو، علی والا اور بے نمازی اور جرأت۔ میں ایک تاریخ کے اس واقعے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کبھی غور و فکر کریں، یہ جو 12 امام کا جو نظریہ ہے، 12 امام ہمارے جو امام ہیں، یہ چھٹے امام کے زمانے میں سب نہیں جانتے تھے کہ 12 امام کا نام کیا، توجہ، سب نہیں جانتے تھے کہ 12 امام کا نام کیا ہے۔ حالات اس طرح سے بتاتے ہیں۔ حنظلہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حنظلہ جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جنگ احد میں رات میں شادی ہوئی ہے، صبح غسل بھی نہیں کر پائے ہیں، رسول کا حکم آیا چلو جنگ میں پہنچے، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو غسل ملائکہ نے دیا ہے، غسل ملائکہ نے دیا ہے، اس لیے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ یاد رکھیے یہ نجس ہونا یا کسی اور بہانے کو سامنے رکھ کر رسول اسلام کی نصرت سے ہٹ جانا، یہ خود ایک توہین ہے۔
مگر غسل جنابت کے باوجود غسل کرنا تھا نا، مگر اس کے باوجود جیسے ہی لبیک کہا ویسے ہی غسیل الملائکہ کہلائے۔ مگر یہ حنظلہ ہے، اور حنظلہ کے بیٹے کی داستان عبداللہ۔ بعد عاشورہ عبداللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ عبداللہ کے لیے یہ طے ہی نہیں تھا کہ یزید غلط تھا کہ صحیح۔ یعنی یہ بڑی مشکل ہے کہ جو بہت اچھے صحابی ہیں رسول کے، ان کی اولادیں بھی صحیح نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ صرف یہ نہیں کہ میرے باپ بہت بڑے خاندان سے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز کا دم بھرتے ہیں کہ میرے باپ بادشاہ سے۔ سوال یہ ہے ہم کہاں ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم کہاں موجود ہیں؟ مگر عبداللہ کی تاریخ نے بتایا کہ عبداللہ ان لوگوں میں قرار پائے جو طے نہ کر سکے کہ حسین صحیح تھے یا غلط۔ چھٹے امام کے زمانے میں آپ جو ہم بہت آسانی سے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں 12 امام کا نام سکھا دیا ہے، چھٹے امام کے زمانے میں معاشرہ اتنا بیدار نہیں تھا کہ امام صادق خود کو امام کہہ سکتے، اس لیے کہ زمانے کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کوئی جعفر صادق کو امام سمجھے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ کربلا کے بعد کے واقعات کبھی اور انسان کرے، جو انسان 200 سالہ میں کتاب میں موجود ہے، آپ اسے اگر مطالعہ کریں۔ کربلا کے بعد کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت اچھے ہو گئے، سب کچھ برابر ہو گیا تھا۔ ایک امام حسین نے شہادت دی، سارے مسائل حل ہو گئے، اسلام اپنی جگہ پر آ گیا، نہیں۔ اس کے بعد کے واقعات یہ ہیں کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کا نزول، جہاں قاری قرآن، جہاں آیتوں میں گفتگو۔ مگر اس مدینہ میں کربلا کے بعد، عاشورہ کے واقعے کے بعد مدینے کی حالت یہ ہے کہ سب سے اچھی گائیکار مدینے میں ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایک گائیکار مر جاتی ہے تو اس کے لیے دوسرا جب رو رہا ہے تو اسے یہ تسلی دے کے کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، ارے فلاں شخص اس کی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ مدینے کے حالات ہیں۔ چوتھے امام نے کیسی ذمہ داریوں کو نبھایا، کیسے پروان چڑھایا غلاموں کو لے کر، غلاموں کو خریدتے تھے، تب کہیں جا کر 5ویں امام نے فائدہ اٹھایا اور 6ٹھے امام نے پھر فائدہ اٹھایا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں مکتب فقہ جعفریہ کے نام سے ہم مخصوص ہو گئے، کیوں؟ خود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 6ٹھے امام یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کہہ پاتے تھے کہ میں جو فتویٰ دے رہا ہوں اپنے باپ، انہوں نے اپنے باپ، انہوں نے اپنے باپ، اور وہ رسول خدا سے سن کے آئے۔ اس لیے کہ زمانہ یہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ 6ٹھے امام کو سمجھ سکتا۔ توجہ شرط ہے، تھوڑی سی سنگین گفتگو ہے، مگر میں آپ ہی کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ 6ٹھے امام کے دور میں شہادت ہو رہی ہے 6ٹھے امام کی، مگر امام نے حالات اچھے نہیں ہیں، امام نے کسی سے ڈائریکٹ نہیں کہا دیکھو یہ موسیٰ کاظم میرے بعد امام ہے۔ امام نے وصیت میں 5 لوگوں کا نام لکھا، ایک منصور دوانقی کا نام، اس کے بعد حاکم مدینہ کا نام، ایک اپنے غلام کا نام، اور اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کا نام، اور چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کا نام۔ اب حالات کی ذرا سا عکاسی کیجئے کہ کیا حالات تھے، کیسے حالات تھے کہ 6ٹھے امام جا رہے ہیں مگر 7ویں کو پہچان بھی نہیں کرا پاتے، کیسے حالات تھے۔ اس کے بعد حشام مومن آل طاق، حشام خود ایک بہترین صحابی، خود پریشان ہے 6ٹھے امام کی شہادت کے بعد کہ اب ہمارا امام کون ہے، پریشان ہے، گھوم رہے ہیں کہ کہیں سے پتا چل جائے کہ ہمارا امام کون ہے۔ اس کے بعد امتحان لیتے لیتے کہاں تک پہنچے؟ عبداللہ تک پہنچے۔ عبداللہ افتیہ جس کو تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے بیٹے نے آخر میں جا کر خود امامت کا دعویٰ کر دیا، خود امامت کا دعویٰ کر دیا۔ اور یاد رکھیے کہ جو اتنے 18,000 شاگرد بیٹھتے تھے شیعہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ جانے کے بعد حشام نے آزمانے کے لیے سوال کیا، یہ بتاؤ 3 طلاق کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اگر کسی نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا تو آج کا مدعا ہے یہ 6ٹھے امام کے زمانے میں حشام حل کر رہے تھے۔
ساتویں امام کے زمانے میں حشام کر رہے تھے. جیسے ہی پوچھا ویسے ہی عبداللہ نے بتایا کہ جو نظریہ دیا وہ سنت کا نظریہ دے دیا. وہیں سے طے ہو گیا کہ امام کے یہ خاص لوگوں میں سے نہیں. پھر آگے بڑھے. پھر ایک شخص نے کہا آ جاؤ. جب اندر گئے تو ساتویں امام سے ملاقات ہوئی. امام سے جب ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ میں تمہارے ان 2 سوالوں میں سے پہلے کس کا جواب دوں؟ اس وقت مفصل امام نے جواب دیا. پھر یہ مطمئن حشام کی بات کر رہا ہوں میں، مومن آل طاق کی بات کر رہا ہوں جو خاص صحابی ہیں. ان کے لیے یہ واضح نہیں ہے کہ ہمارا امام کون ہے. یہ تو بہت آسانی سے مختار پہ گفتگو کرتے ہیں کہ مختار امام کو معصوم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے. یہ سارے مسائل اس بنیاد پر طے کرنے پڑیں گے کہ لفظ امام لوگوں کے لیے حل نہیں تھا. صرف لفظ امام نہیں، بہت سے چاہنے والے امام کو معصوم تک نہیں مانتے تھے. امام کو معصوم تک نہیں مانتے تھے. مگر اس کے بعد ساتویں امام نے جو بڑا کام کیا. باب الحوائج تو ایک لقب ہے نا، جو ایک لقب کو آج جس کے حوالے سے محفل کی جا رہی ہے، ایک خود باب الحوائج ساتویں امام کو کہا گیا ہے. مگر معلوم ہے باب الحوائج کس وجہ سے ساتویں امام کو کہا گیا؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ سنیوں نے یعنی شیعوں نہیں، غیر شیعہ نے لقب دیا ہے ساتویں امام کا باب الحوائج. چاہنے والوں نے نہیں، اس لیے کہ خود منصور کے دربار میں رہنے والے وزیر کی بھی اگر کوئی مشکل ہوتی تھی تو اسے بلا تفریق ساتویں امام حل کرتے تھے. اس لیے اور یہ کام ہوا ساتویں امام کے زمانے میں. پہلی مرتبہ جرأت آئی کہ کسی کو لفظ امام کے ذریعے پہچانوایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ رسول نے صرف من تم تو مولا کہا تھا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد دروازہ جلایا گیا. علی کو 25 سال تک دور کر دیا گیا. امام حسن کے ساتھ جو صلح کے نام پر خیانت کی گئی وہ آپ جانتے ہیں. امام حسین کو شہید کر دیا گیا. آپ کبھی اس بات کا غور و فکر کریں کیا یزید کس لیے برا تھا؟ یزید کس لیے برا تھا؟ یزید صرف اس لیے برا تھا کہ شراب پیتا تھا. اگر شراب پینے سے وہ برا کہلاتا ہے تو پھر میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ کتنے لوگ رسول کے بعد پہلے کے خلیفہ کے زمانے میں دوسرے تیسرے بہت سے لوگ شراب. اور آپ کبھی یہ سوچیں کہ یزید کو اسلام سے ہٹا کے دیکھا جا رہا ہے شراب کی بنیاد پر، قرآن کو انکار کرنے کی بنیاد پر. کیا یہ جرم نہیں ہے کہ کوئی امام معصوم کو قتل کرتے؟ یہ بڑا جرم نہیں ہے؟ سب سے بڑا جرم امام معصوم کو قتل کرنا. مگر تاریخ نہیں لکھ رہی ہے، لکھنے والے بیان بھی نہیں کر رہے. کبھی تحلیل کیجئے گا. لفظ اہل بیت سے دشمنی تھی، لفظ اہل بیت کی تفسیر بھی. آپ کبھی اس میں دیکھیں کہ مولائے کائنات کے ہونے کے باوجود علامہ کسے کہا جا رہا ہے؟ ابن عباس. ابن عباس کو کہا جا رہا ہے. اور ابن عباس کی داستان آپ نے سنی ہے نا. بسم اللہ کی تفسیر کی جب بات آئی تو مولائے کائنات بیان کرتے چلے گئے. ابن عباس لکھتے لکھتے تھک رہے تھے نا. ایسے شاگرد کو سب سے بڑا اہل بیت بنایا جا رہا ہے. اور علی سے یہ کہا جا رہا ہے آپ جواب نہ دیجئے، ہمیں فلاں سے جواب نہ. اہل بیت کی تفسیر بدل دی گئی. مگر جب لفظ امام لوگوں کے سامنے پہنچنے لگا تو اس وقت کیا کیا گیا؟ اب ساتویں امام کے زمانے کے حالات پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں کہ ساتویں امام کے زمانے میں اب شیعوں میں بہت بڑے بڑے فرقے ہیں. بہت فرقے ہیں. مرجع ہیں، غالی پائے جا رہے ہیں، واقفیہ ہیں، کئی طرح کے فرقے تیار ہیں. اسے میں ساتویں امام کے زمانے میں غالی بہت لوگ ہو گئے. غالی کسے کہتے ہیں؟ جو علی کو اللہ بنا دے. 7,000 غالی، راوی کی روایت بتاتی ہے 7,000 غالی ہیں ساتویں امام کے زمانے میں. ان کو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے پیسہ دیا کہ اب لوگ لفظ امام سے قریب ہو رہے ہیں، شخصیت امام سے قریب ہو رہے ہیں، تو اب تم امام کی تعریف بدل دو. اب امام کی تعریف کیا ہو گئی؟ اب یہیں سے میں اپنے کچھ جوانوں سے مخاطب ہو کے عرض کرنا چاہتا ہوں اور شعراء حضرات سے بھی یہاں پر مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ امام کی تعریف بدلی جانے لگی. اب کیا ہوا کہ آسمان کے پالنے والے کو، آسمان کے رب کو خدا کہتے ہیں اور زمین کے رب کو اہل بیت کہتے ہیں. کہ یہیں سے
دشمن کی سازش کی بنیاد پر اہل بیت رب نہیں ہے. رب کس معنی میں؟ جس معنی میں خدا ہے، کس معنی میں خدا ہے. اور یہ بڑی آسانی سے ان آیتوں پہ خلقتو بیدیا، ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ کے ذریعے آدم کی خلقت کو، آدم کو تیار کیا، آدم کو وجود میں لایا. یہاں پر لوگ دوسری طرف چلے گئے، کیا کہتے ہیں علی نے تیار کیا. یاد رکھیے اتنا ہی علی کے فضائل کو بیان کرنا ہے جس میں شرک نہ ہو، اتنا ہی بیان کرنا ہے جس میں کفر نہ ہو. عجیب بات ہے جب یہی غیروں نے، عشائرہ نے اٹیک کیا، وہ کیا کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ دوسروں تمام سارے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہاں انہوں نے ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ لیا، مگر جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے. تو شرط ہے قدرت خدا بندی تمام لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. جب یہ تفسیر ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا آدم کو اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے خلق کیا. دیکھیے معراج پہلی بار یہ خود دشمن کی ایک پلاننگ ہے. ہر وہ لفظ، ہر وہ تاریخ جس سے اہل بیت سے قریب ہوا جا سکتا ہے اس لفظ یا اس تاریخ سے مذاق کیا گیا. جیسے ابھی 13 شعبان گزری ہے، کون سا دن ہے؟ ہاں بتائیں. عرفہ ہے نا. اس عرفے کے مقابلے میں لایا گیا 9 ذی الحجہ کے عرفے کے مقابلے میں، جہاں امام حسین کی دعائے عرفہ مشہور ہے، جہاں بندہ خدا سے قریب ہو رہا ہے، مگر اس عرفے کو ختم کرنے کے لیے مردوں کا عرفہ بنایا گیا. آپ کبھی شب برات کے لفظ میں نے بہت تحقیق کی تو کوئی تاریخ سے کوئی روایت مل جائے جس میں شب برات آیا ہو. شب برات آپ پہلے سنتے تھے، بہت سے آرٹیکل اگر پڑھیے تو اس کو جا کے محسوس ہوگا شب قدر سے کم نہیں ہے، شب قدر سے کم نہیں ہے. آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کریں کہ شب برات زندہ امام سے زندہ لوگوں کے رابطے کی رات ہے، مگر اسے مردوں کے فاتحے کے نام سے مخصوص کر دیا گیا. اللہ اکبر. فاتحہ عیب نہیں ہے، ہر روز مردے کو ضرورت ہے، مگر اس شب میں ہم خود امام وقت سے متصل ہوں. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو پہچانے، مگر ہم شب برات کو الجھ گئے. آئیے 27 رجب گزری، اسے کیا کہتے ہیں؟ شب. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا. 17 رمضان ہمارے یہاں تاکید ہے، 17 رمضان کو تائید بھی ہے کہ وہ معراج. اور پہلی بات یہ ہے معراج رسول کو صرف ایک مرتبہ نہیں ہوئی، کئی مرتبہ. معراج رسول کو کئی مرتبہ، مگر اس شب کو کہتے ہیں شب بعثت. اس کو بدل کے کیا کر دیا گیا؟ شب معراج. یہ دشمن کی طرف سے پلاننگ ہے. لفظ اہل بیت کو خراب کر دیا گیا، من کنت مولا کو خراب کر دیا گیا. جو بھی تاریخ اب اسی میں سے آئے گا. 3 نحس ہے، 13 نحس ہے، 17 نحس ہے، 27 نحس ہے. انہی کافر فکروں کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے بہترین طریقہ یہ نکالا تھا. 3 کو امام حسین کو بھیج کے بتایا 3 بھی اچھا ہے، 13 کو علی کو بھیج کے بتایا 13 تاریخ بھی اچھی ہے، 17 کو رسول خدا کو بھیج کے بتایا 17 تاریخ بھی اچھی ہے، اور 27 کو بے شک کا دن قرار دے کر بتایا کہ 27 کا دن بھی اچھا ہے. مگر آج بھی مولا کے چاہنے والے اسی 3 میں اٹکے ہیں، اسی 13 تاریخ میں. منگل کو نہ جائیے، بدھ کو جائیے. یہ ہم کہاں ہیں؟ اس سوال پڑے بات آ گئی غالی تک. غالیوں کی تعداد بڑھا دی گئی. غالی کہتا ہے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے نا، مگر اس کے باوجود میں بتا دوں میں نے 700 روایت گڑھی ہے جس میں ہم نے اہل بیت کو اللہ بنانے کی کوشش کی.
آئیے ذرا ہم دیکھیں ہماری محفلوں اور مجلسوں میں خدا علی کو بناتے ہیں کہ نہیں. مصرے بہت سے اشعار کوٹ بھی کرتے ہیں, بہت سے ذاکر حضرات اس مطلب کو بھی پیش کرتے ہیں. کیا اللہ نے معراج میں رسول کو بلایا, اس طرف حق اس طرف معبود ہے, نہیں یہاں تک تھوڑے ہی دیر میں ایک ہاتھ نکلا. اللہ اکبر. کہاں ہیں ہم؟ کہیں اسی تیسرے آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کی تعبیر تو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں؟ فوراً ہاتھ. اللہ کو ہاتھ ہے. ربے الفاظ علی کو خدا کہا جا رہا ہے. اس ہاتھ پہ جس میں انگوٹھی تھی, کسا تھی دے کے ہم قائل ہو گئے. کہاں پہنچ گئے؟ یاد رکھیے, جیسے امیر المؤمنین لقب صرف مولا کائنات کا ہے, سب کو کہا جا سکتا ہے مگر یہ مخصوص مولا کائنات سے ہے, اسی طرح معراج پہ صرف رسول گئے تھے, علی گئے ہی نہیں تھے. آپ بھی کہیں گے کیا ہو گیا یہ؟ مولانا آج سارے عقیدے کے جتنے بھی مضبوط پلر ہیں سب توڑ رہے ہیں. صرف رسول خدا گئے تھے. میں اب اس روایت سے فائدہ اٹھاتا ہوں. لولا حجت, اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. اب سوال یہ ہے, رسول معراج میں گئے ہیں تو پھر زمین کو بچانے والا کون تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے علی گئے نہیں تھے تو پھر علی نے بتایا کیسے؟ یا نبی اللہ میں بتاؤں معراج میں کیا ہوا؟ یاد رکھیے دو روایت, ایک روایت سے اس مسئلے کا حل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود میزبان کی خواہش یہ ہوتی ہے جیسا مہمان ہو, جیسی چیزیں پسند ہو, اسی اعتبار سے اس کے لیے آمادگی کی جائے. محبوب کو علی کا لہجہ پسند تھا تو اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی. اب روایت یہ کہتی ہے کہ رسول نے فرمایا, اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو, اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے علی اگر جائے یا نہ جائے وہی دیکھیں گے جو رسول دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. غالیوں کی تعداد زیادہ ہے. 8ویں امام کے بھی حالات, 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, 12ویں امام کی بھی اگر زندگی دیکھیں لفظ امام کو ہر طرف سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے اتنا مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے صرف ایک شخصیت کے لیے کہ جہاں تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ لوگ اپنا عقیدہ بیچ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کربلا میں سب بہت اچھے لوگ آئے تھے. کبھی اس طرف بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ 100 لوگوں میں صرف حضرت عباس کو ہی امانت نامہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. صرف حضرت عباس کو امانت نامہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کربلا میں آنے والے بہت سے لوگ ہیں مگر امام کو امام سمجھنا یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا. یہ صرف مولا عباس کی خصوصیت جو کردار جناب زینب کے اندر بھی صرف مولا عباس. یاد رکھیے ہر امام زادہ بہت اچھا نہیں ہوتا. امام زادے ہیں بہت اچھے ہیں, بہت سے امام زادوں ہمیں وہی امام زادہ اچھا لگے گا جو علی سے قریب کر دے, جو خود علی بن بیٹھے, اسے ہمیں نہیں چاہیے. بہت سے امام زادوں نے تاریخ میں بہت معاملات کر, جس میں سے ایک نام میں نے عبداللہ افتیحہ کا لیا, صرف ایک نام لیا ہے. بہت سے لوگوں نے معاملات خراب کیے ہیں. مولا عباس اس وقت جہاں کوئی امام حسین کو امام نہیں مان رہا, توجہ شخص
کبھی اور محمد حنفیہ کے بھی اس گفتگو پہ مدینے سے جب نکل رہے ہیں تو جملے بتا رہے ہیں کہ کس کی معرفت کتنی ہے. چاہنے والوں کے مشورے یہ تھے مولا آپ یمن چلے جائیں آپ سیف ہو جائیں گے. یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ حسین کو دین پسند ہے, اپنی جان پسند نہیں. یعنی جان قربان کرنا حسین کے لیے معمولی سی بات ہے, مگر لوگ مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ مشورہ یہ دے رہے ہیں آپ یمن چلے جائیں. امام کو امام سمجھنا یہ صرف مولا عباس مردوں میں نظر آتا ہے. جس دن سے ہم اس زمانے کے امام کو امام سمجھنے لگیں گے تو پھر ہماری زبان پہ یہ جملہ آئے گا ہی نہیں. کیا بیٹھے بیٹھے مرجع کو ہو گیا ہے کہ ایسے فتویٰ دینے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کی بھی تکلیف, کسی کو فالو کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم. اگر کوئی عباس کو مانتا ہے تو وہ ضرور پیروی کا سلیقہ سیکھے. اگر پیروی, اسی لیے تاریخ شجاعت بھی بدل دی گئی. شجاعت کا مطلب ہمیشہ یہ بنایا گیا کہ تلوار اٹھانے کا نام شجاعت ہے, تلوار چلانے کا نام نہیں. جہاں حسین نے کہہ دیا خیام کو ہٹا لو, وہاں اطاعت کر کے بتایا تلوار نہ چلانے والے کو بھی شجاع کہتے ہیں. یہ مولا عباس کی اہم خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت. دور حاضر کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ذاتی مشکل کو سامنے رکھتے ہیں اور امام کو پس پردہ ڈالیں گے. ہمارے لیے یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہم حق پہ چلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان. ہر طرح کا عیب پایا جا رہا ہے مگر جرأت نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بہت بڑے انسان بنتے ہیں مگر وہاں جہاں بولنا تھا وہاں چپ تھے. معصومین کی اگر تاریخ پہ غور و فکر کیا جائے, جب بھی دین سامنے آیا ہے تو اپنی ذات کو بھی قربان کر دیا ہے اہل بیت نے. دین مٹ رہا ہے اور وہاں مجھے یہ فکر ہے کہ میں جو عہدے پہ ہوں میرا عہدہ نہ جائے, میری جو عزت ہے وہ معاشرے میں خراب نہ ہو. جب بیکار کام معاشرے میں ہو رہے ہو اور سب یہ کہہ کے چپ ہو جائے ہمارے سے کیا لین دین ہے, تو یاد رکھیے کبھی بھی ہم امام کی اصل امامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خود ایک بہت بڑی گفتگو یہ ہے کہ خود امام کا ساتھ دینے والے زیادہ تر شیعہ تھے یا محب تھے. یہ خود ایک گفتگو. محب ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. لفظ امام ہمارے لیے واضح ہے. اگر امام ہمارے لیے واضح ہو جائے تو پھر اب اگر موت آ جائے, گھر کے بجائے باہر کسی ظالم کے ہاتھ سے آئے, اپنی عزت کو قربان کرنے کی بات آئے, اب مولا عباس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قربان کر دے, انسان اپنی چیزوں کو قربان کر دے, مگر ایک مرحلہ, آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان خود کو قربان کر دے. آپ دیکھیں جس لیے مولا عباس کو کربلا لایا گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی کیا تمنا ہے, بس ایک ہی خواہش ہے, اہل بیت اطہار کو سکون دیا جائے, اہل بیت اطہار کی امید کو زندہ رکھا جائے. یہ ایک اہم فضیلت خود حضرت عباس کی. علمبردار ہیں, جب تک عباس تھے نا تب تک حسین کو ڈھارس پہنچی, تب تک امام حسین کو ڈھارس پہنچی. جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے, اے میرے نبی میرے بندوں تک یہ بتا دو, یہ خبر دے دو, میرے بندوں کو یہ بات پہنچا دو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا غفور بھی ہوں, رحیم بھی ہوں. انسان کی تعریف جو میں نے شروع میں عرض کی, اگر انسان کی تعریف صحیح ہو جائے, انسان خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے. انسان کی بس تعریف اتنی ہی ہے کہ انسان ایک غلام ہے. توجہ کرتے, انسان ایک غلام ہے. اب غلام جیسے ہی تعریف, انسان کی تعریف یہ ہے انسان عبد ہے.
بتائیے عبد کبھی آپ کو تقاضا کرتے ہوئے ملے گا مالک مجھے تو نے 3 روٹی کیوں نہیں دی, مجھے اچھا کپڑا کیوں نہیں دیا, مجھے مکان جیسے ہی اسے کہہ دیا گیا اب تم غلام ہو, مالک جو دے دے لے لینا ہے, جو کہہ دے سن لینا ہے, جو کرنے کو کہے وہ کرنا ہے. جس دن سے میری تعریف یہ ہو جائے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, غلام ہوں, تو اولاد دے گا تب بھی خوش رہنا ہے, لے گا تب بھی خوش رہنا ہے, نعمت دے گا تب بھی خوش رہنا ہے, نعمت کو لے لے گا تب بھی خوش رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اوقات اللہ کے سامنے بس اتنی ہے کہ ہم اس کے سامنے غلام ہیں اور کچھ نہیں ہے. آپ صلوات پڑھیں. اگر ہماری تعریف یہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اب اسی بندگی کو, اسی لفظ کو مولا عباس کی صفت میں دیکھا گیا. ایھا العبد الصالح, ایھا العبد الصالح. تعریف غلط لوگ کرتے ہیں, اس پہ خود بحث ہونی چاہیے کہ عباس کو کربلا میں گردن اڑانے کے لیے تیار کیا گیا تھا یا امام وقت کی پیروی کرنے کا ایک محور بنایا گیا تھا. یہ خود اس میں بات ہونی چاہیے. عباس مطیع یہ امام حسین ہے اور کچھ بھی نہیں. اور جو کہنا آپ دیکھیں, اگر ہم جیسے لوگوں کو تھوڑا سا لفافہ زیادہ مل جائے ہم فوراً اخباری ہو جاتے ہیں. اب تو آج کل ذاکر شاعر کا عقیدہ ہی سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہاں کب ہو جائے کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں. جیسی جگہ گیا, علی والوں کی پہچان یہ نہیں ہے, اسے منافق کہتے ہیں. جس معاشرے میں گیا ویسا ڈھل گیا. وہاں گئے تو کہتے ہیں ہم یہاں پہ ایک بات عرض کر دیں کہ ہمارے ہاں ایک نظریہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نصیری کیسے لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے. جو بھی علی کو اللہ مانے اسے بائی کاٹ کر دینا چاہیے, اس سے لین دین نہیں, اس سے رشتہ نہیں, اس سے کسی طرح کا کام نہیں. ٹھیک ہے. نصیری جو بھی ہے یعنی خدا بنا دے علی کو, علی کو جو بھی خدا بنائے وہ نصیری ہے, جو خدا بنائے وہ نصیری ہے. تو اب سیدھی سی بات ہے, ہمارے یہاں شورا کیوں اشعار اس طرح سے پیش کر رہے ہیں؟ تو پروردگار لگتا تھا. نصیریوں کی کمی ہی کیا تھی, غلطی کیا تھی؟ الگ الگ مصروں میں, الگ الگ انداز میں, الگ الگ طریقے سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ نصیریوں کی غلطی ہی کیا تھی بلکہ تو پروردگار لگتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور سے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں میرا بھی عقیدہ نصیریوں والا ہے, میرا بھی عقیدہ. کیوں نہیں ہمارے درمیان یہ جرأت آ رہی ہو؟ آ جائے, ایسی جرأت آنی چاہیے کہ ہم سن کے کہیں نصیری کل کے بھی لعنتی تھے, آج کے بھی لعنتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں. اس شعر کا کیا فائدہ جس میں کفر ہو, جس میں شرک ہو, آسانی سے کہہ دیا جا رہا ہے علی خدا ہے, علی خدا ہے. علی خدا نہیں, علی نے صرف. اب میں مناجات کے اس فکرے کو عرض کرنا چاہتا ہوں. الہی کہا بِإِذْنِ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا, خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ارے علی کو معلوم ہے اگر بندگی مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا. کفا بفخرا ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. ارے اسی نظریے کو توڑنے کے لیے علی نے ایک کام کیا. جیسے ہی لوگ یہ سمجھے کہ سورج پلٹانے والے کو خدا کہتے ہیں, مگر علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتائی, دیکھو جس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ علی کا خدا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
ہم اگر علی کو خدا بنائے بیٹھیں گے تو سیم وہی شروعات کے مسلمانوں والا خدا بنائیں گے، جیسے ہی بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے۔ اس لیے کہ ہم بنا رہے ہیں نا، علی بہترین خدا کے بندوں میں، نایاب بندوں میں سے ایک بندہ ہے، مگر اس کی تعریف غلط کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اگر معاشرے میں اصلاح نہ کیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان بس آخری بات درج کر رہا ہوں اور اس کے بعد ختم۔ کیا نقصان ہوگا؟ روایت یہ ہے چور بھی اہل بیت کا دشمن ہے تو حلالی نہیں نا، ڈرنے کی بات بھی نہیں۔ ہمارے یہاں محفلوں میں کہا جاتا ہے دیکھیں تورا نہ پڑھیے، تورا ہمارے ساتھ کی پہچان ہے۔ آپ مولا کائنات کے فضائل اگر سکین کی پڑھیں تو خود فقیر شام کی بات ہو ہی جائے گی، بات ہو ہی جائے گی۔ تبرہ کا مطلب علل اعلان نہیں، مگر ہمارے ہاں اگر منتظمین یہ کہیں کہ دیکھیں ہمارا عقیدہ نماز میں محکم ہے، آپ کا کوئی بھی شعر نماز کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ مرجعیت میں ایک دم محکم ہے، آپ کبھی بھی مرجعیت کو مخدوش کرنے کے لیے اشعار نہ پڑھیے گا۔ ہمیں جہاں بولنا تھا وہاں چپ ہے، اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولتے ہیں۔ ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں نماز ہماری اہم ہے، پہچان ہے، عزاداری ہماری جان ہے، پہچان ہے، یہ ساری چیزیں مرجعیت ہماری۔ آپ دیکھیں مرجعیت کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، ہر چیز میں مرجعیت کی مخالف۔ اچھا کل بھی بہت سے لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا تھا، نقصان کس کا ہوگا؟ مسلم عقیدے پہ بات ہو رہی ہے کہ مرجعیت کو لوگ، کبھی کبھی میں لفظوں پہ اٹکا رہتا ہوں، کہتے ہیں مقصر پہ لعنت۔ کیا کہتے ہیں؟ مقصر پہ لعنت۔ مقصر کا مطلب کیا ہے؟ مراد آیت اللہ فلاں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا انہوں نے؟ عزاداری میں کمی کر دی۔ اچھا کون سی عزاداری؟ جو آپ کے باپ دادا نے دی تھی، یہ جو علی نے دی تھی، جو اہل بیت نے دی تھی، ان سے بڑے عزادار ہم بن گئے۔ اچھا مقصر پہ لعنت، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ دین میں کمی کر دی۔ کیا کمی کی؟ تو ایسے ہمارے پہلے سے زمانے سے ایسے ہمارے گاؤں میں ہوتا چلا رہا۔ یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ میں ایک مقصر کی ایک تعریف کر رہا ہوں، علماء اس بات کی تعریف کریں گے۔ نماز قصر پڑھتے ہیں نا، بہت سے لوگ دور سے آئے ہیں، 4 رکعت کی نماز، اسی کو کہتے ہیں نماز قصر۔ اس کا دوسرا نام ہے نماز مسافر۔ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائے، اسی لیے چھوٹے انسان کو قصیر کہتے ہیں، لمبے انسان کو طویل کہتے ہیں۔ قصر یعنی کم کر دینا۔ بات صحیح ہے، مقصر پہ لعنت ہے، بات ایک دم صحیح ہے کہ مقصر لعنتی ہوتا ہے۔ ارے صحیح بات ہے، تم نے عزاداری کو تھاما تو تم نے کہا نماز ضروری نہیں ہے، حسین ضروری ہے۔ اب مقصر کون بنا؟ جو عزاداری بھی کرے نماز کو چھوڑ دے، یہ سب سے بڑا مقصر ہے جو احکامات الہیہ کو چھوڑ دے۔ یہ مقصر بنا نا، مگر کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ آیت اللہ کو۔ ہمارے معاشرے میں ہم اگر فالو نہ کر سکے سیرت حضرت عباس کو تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے اگر قریب ہونا ہے تو عبد کو سمجھنے کے لیے نماز میں سلام کی حالت میں دوسرا سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ جس کو عبد صالح یعنی حضرت عباس کی صفت سے محبت ہے وہ ہر نماز میں عبد صالح کو یاد کرے گا، اور جو عباس کا ماننے والا اور یہ سلام کی حد تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، نماز تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ واقعا مولا عباس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی سیرت جو مولا عباس کی وہ یہی ہے کہ امام کو امام مانا جائے، ہر وقت سر و تسلیم رہیں، جو کہہ دیں۔ اگر ہمارے ہاں یہ آ جائے کہ مرجع نے کیسے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم اہل بیت اطہار کو مان نہیں سکتے۔
صرف اشارتاً ہم یہاں ہندوس کا واقعہ پڑھیے 7ویں امام کے زمانے میں چاہنے والوں نے کیا کیا نقصانات کیے. 7 وکیل بنائے تھے امام نے، امام کے بعد خود دعویٰ کر دیا ہم ہی امام. اور روایت یہ بتاتی ہے سقیفے سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ چاہنے والوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. چاہنے والوں نے امامت کا دعویٰ کیا. دشمن بھی برباد کر رہا تھا اور چاہنے والے بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس میں مولا عباس جہاں سب موت سے ڈر رہے ہیں وہاں امان نامہ بھی ہے، مگر مولا عباس کے لیے یہ طے ہے کہ امام کے ساتھ زندگی زندگی ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اتنی زیادہ وفاداری کہ جس ہاتھ سے پانی کو مس کیا تھا وہ ہاتھ بھی وفا کی بنیاد پر کہتے ہیں. صرف کس لیے کہ کہیں سے بھی یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ پیروے امامت میں پیچھے ہٹ گیا. اس لیے وہ جو زیارت کی کتاب ہے جو لوگ جاتے ہیں زیارت کرانے کے لیے اس میں ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بین الحرمین میں دونوں روزوں کا اگر نقشہ دیکھیں تو اس طرف مولا عباس کا روزہ ہے اور اس طرف مولا امام حسین کا روزہ ہے، اور ایسے بین الحرمین میں خود وہاں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے. روزہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج بھی امام حسین امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں اور عباس مامون بن کر آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. پروردگار محمد و آل محمد کے ساتھ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جہاں شیخ کرانی کی جان مال زدابر کی عبادت فرما. بار اللہ حقیقی حضرت عباس کی محبت اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہم نے جو مقروض ہیں ان کو قرض غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کو اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ. سب سے اہم دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اصلاح بنا دے کہ ہم کیا شاہوان شمار ہو سکے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت بیان اور خصوصاً دور حاضر کے حوالے سے اور جو موضوع تھا مولانا کا سیرت عباس باب الحوائج کے حوالے سے بہترین بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جناب مولانا شاہد امام باقری صاحب. اور میں اب